الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ایپیسوڈ خاص 15 شعبان کے حوالے سے بنایا گیا ہے۔ 15 شعبان بالکل قریب تر ہے ہمارے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کو شب برات کہنے کی کیا وجہ ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ براعت کا معنی ہوتا ہے، جو اس کا معنی لکھا گیا نجات دلانے والی رات، کیونکہ اس رات کئی لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے، تمام کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے چند کا ذکر حدیث میں آیا جو والدین کا نافرمان ہے، جو چور ہے، سود خور ہے، کچھ کا ذکر احادیث میں کیا گیا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، قطع رحمی کی مغفرت نہیں ہوتی، جو قطع تعلق کرنے والا ہے اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ سب کو نجات مل جاتی ہے، اس وجہ سے اس رات کو کہا جاتا ہے شب براعت، اس لیے اس رات کو یہ کہا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں قرآن پاک میں کہا آیا ہے، تو سورہ دخان کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، ان میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اب کیا مراد ہے اس سے؟ اس رات میں ایسا ہوتا کیا ہے؟ تو ہم حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں تاکہ آیت کی صحیح تشریح ہم حدیث پاک سے سمجھ سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں اور آئندہ سال میں جتنے لوگ مرنے والے ہیں وہ سب اسی رات لکھ دیا جاتا ہے، اور رات میں لوگوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کتنا رزق کس کو دیا جائے گا، کتنے اعمال کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس رات سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم ایک اور بات سمجھتے ہیں کہ ایک مشہور بات ہے اس رات کے بارے میں کہ 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں مغرب کے بعد۔ پہلی 2 نفل میں نیت کی جاتی ہے درازی عمر بالخیر کی، پھر جب دوسری 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں اس میں نیت کی جاتی ہے کہ تمام بلاؤں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تیسری 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس میں نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف پڑھی جاتی ہے یا پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ 6 رکعتوں سے بعض لوگوں کے ذہن میں ایک جو ہے نا بات پیدا ہو گئی ہے کہ زندگی کی ساری قضا عمری جو ہے نا ان 6 رکعتوں کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے، یعنی یہ 6 رکعتیں جس نے پڑھ لی اس کی ساری قضا معاف۔ تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ قضا جس پر ہو اس کے تو نفل قبول ہی نہیں ہوتے، بزرگوں نے فرمایا، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اولیاء کرام سے منسوب ہے، یہ 6 نوافل۔ انبیاء کرام سے اس کے بارے میں ثبوت نہیں ملتا، لیکن اولیاء کرام کا طریقہ تھا، نفل پڑھتے تھے، تو اس بارے میں شریعت میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ نفل پڑھنا کسی کی قضا کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ قضا تو فرض کی ہے، اور نفل پڑھ کے فرض کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اپنی طرف سے جو ہے نا بات بنائی گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت حال نہیں ہے، کوئی صورتحال نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے، اور جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں۔ آپ اس کو سنیں تو آگے بڑھائیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے بچ سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس رات میں ہم نے یہ 6 نوافل کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ تو اس 6 نوافل کے پڑھنے کے بعد اس رات میں سنت ہے قبرستان جانا۔ لیکن اب دیکھیں کہ قبرستان میں حالات ایسے ہیں کہ جانا تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس رات لوگ قبرستان آتے ہیں سمجھتے ہیں بس یہی رات آنا چاہیے، تو اس رات سنت ہے، ایسا نہیں کہ فرض ہے۔ اس رات کو لوگوں نے قبرستان جانے کو فرض بنایا ہوا ہے، اور باقی پورے سال ایک دن بھی نہیں جاتے، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے، غلط طرز عمل ہے۔ نبی علیہ السلام صرف اس رات قبرستان نہیں گئے، آپ بہت بار قبرستان جایا کرتے تھے، اور آپ تو کثرت سے قبرستان جاتے اور موت کو یاد فرمانے والے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ رات گئے ہیں تو بس یہ رات ایسا ہے کہ فرض ہو گئی،
سنت ہے اس رات قبرستان جانا، پہلی بات، اور صرف اسی رات جانا نہیں، اور بھی راتیں ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں۔ ہر اتوار، ہر جمعے جانا چاہیے، ہر جمعے کو قبرستان جانے کا طریقہ اپنا معمول بنانا چاہیے۔ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ رات قبرستان جانا لازمی ہے، کوئی لازمی نہیں ہے بھائی، سنت ہے، اور اس کے علاوہ بھی جا سکتا ہے بندہ۔ تو سنت کہاں سے ثابت ہے وہ ہم آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرمائے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب آپ بتائیں اتنی بڑی بشارت، ایک تو قبرستان جانا بھی سنت، اور اس حدیث پاک میں ہمیں پتہ لگا کہ کتنے لوگوں کی اللہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو بہت زیادہ عبادت میں گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس رات جو ہے وہ شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ذکر کیا گیا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو، دن کو روزہ رکھو، اور اس فرمان جلیل کی تکمیل میں اکابر علماء ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ روزہ رکھا کرو، 14 کو بھی روزہ رکھے، 15 کو بھی روزہ رکھے، تاکہ جب نامہ اعمال بند ہو تو بھی روزے سے ہو، اور جب نامہ اعمال ابتدا ہو تب بھی ہمارا پہلا دن روزے سے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اس رات کی عبادت کو کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا کہ اس رات کو مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا معمول لکھا ہے، کتابوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مسجد میں وہ اعتکاف کی صورت میں اس رات کو گزارا کرتے تھے، تو مسجد میں اس رات کو گزاریں۔ اور اس رات کے الگ سے نوافل بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ آپ بتائیں کتنے جو ہے نا وظائف ہیں اس میں پڑھنے والے، اس رات میں نوافل پڑھنے والے ہیں۔ اپنی قضا عمری پڑھ لیں، ویسے ہی قضا عمری دہرا لیں، کتنی افضل ترین رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔